السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیات نمبر 30 سے لے کر 35 تک، فرام 30 اپ ٹو 35 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اور اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر شکر کرنے والا ہو۔ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں بھی ان آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، جو کہ ہمیں زندگی میں ہمارے لیے بڑی رہنما ثابت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ ارشاد ہی فرمایا گیا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو خواہ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اس کی پالیسی نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو مبتلا کرتا ہے تو اس کے دو مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں، یا تو کسی کو اسی دنیا میں سزا دینا اس کی کسی حرکت کی، کسی غلطی کی، کسی جرم کی، یا پھر اس کی آزمائش کرنا۔ خواہ مخواہ بلا وجہ اللہ کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں، چھوٹی موٹی بڑی بھی کبھی آتی ہیں، وہ ذات پر بھی آتے ہیں اور وہ پوری قوم پر بھی آتی ہیں، تو یہ عام طور سے یہ انسان کی یا انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی اپنی اس میں غلطیاں شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی صحت کا خیال نہ کرے، الٹی سیدھی چیزیں کھا لے، زیادہ کھا لے، تو مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس بیماری آ سکتی ہے، آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سڑک پہ کوئی گاڑی چلا رہا ہو، وہ تھوڑی سی لاپرواہی کر جائے، اس کا دھیان ادھر ادھر ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت نازل کر دی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو اس کی اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ وہ پہلے والے نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا، الٹی سیدھی چیزیں کھا لی، پیٹ خراب ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ دوسری مثال میں آدمی نے پوری توجہ سے جو ڈرائیونگ کے دوران ہونی چاہیے توجہ سے ڈرائیونگ نہیں کی، یا قانون کی کوئی پابندی نہیں کی، تو پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی طرح ذمہ دار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ تو عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی مصیبت پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ناگہانی آفت بھی نازل کر دیتا ہے، مصیبت نازل کر دیتا ہے۔ اور ویسی ناگہانی آفت جو نازل ہوتی ہے، پھر وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جرم کی، کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کے اس کے دامن پاک کر دینا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے اٹھا کے رکھنا نہیں چاہتے، کیوں آخرت میں تو پھر جو سزا ملے گی کسی جرم کی وہ بہت سخت ہوگی۔ یا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے، مصیبت میں ڈال کے دیکھا جائے کہ اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے نہیں لیتا ہے۔ تو یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، ان پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں ہماری اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے۔ اور جو اگر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
یا پھر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جو یہ ہم کو سزا دی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک مثال دے رہے ہیں کہ جہازوں کی، جو اس وقت پانی کے جہاز تھے انہی کی مثال دی گئی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، یعنی وہ نہ چاہے تو یہ جہاز چل نہیں سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو پانی کے جہاز بڑے بڑے چلا کرتے تھے وہ ہوا کے زور پر چلا کرتے تھے. بادبان بڑے بڑے لگے ہوتے تھے جو ہوا ان کو پش کرتی تھی تو جہاز آگے بڑھتے تھے. یہی ارشاد بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو روک دیتے، ہوا چلتی نہیں، ہوا رک جاتی تو پھر ان کو وہ قوت کہاں سے ملتی کہ وہ آگے بڑھتے. بادبان کھڑے کے کھڑے رہ جاتے اور وہ جہاز پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے. اور آج بھی آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ ہوائی جہاز جو اڑتے ہیں وہ ہوا کے زور پر اڑتے ہیں. ان کے انجن جو ہیں ان کو صرف آگے بڑھانے کے لیے، زمین پر آگے بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا فضا میں بھی آگے بڑھانے کے استعمال ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں جو ہوائی جہاز ہوا میں اڑتا ہے وہ ایویشن ٹیکنالوجی کے مطابق وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے اڑتا ہے. اس کے جو بڑے بڑے ونگز سیدھے اور دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، ہوا ان کو پریشر دیتی ہے، نیچے سے پریشر مارتی ہے تو وہ اوپر اٹھتے ہیں. اسی لیے اتنے بڑے بڑے ونگز بنائے جاتے ہیں. جیسا کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 14.7 پاؤنڈ پر اسکوائر انچ نارمل حالات میں ہوا کا ہوتا ہے. تو اندازہ لگائی کہ اتنے بڑے بڑے جو ونگز ہوتے ہیں ان پر کتنا پریشر ہوتا ہوگا. اس قدر پریشر ہوتا ہے ہوا کا، اور جب وہ انجن سے وہ جہاز رن وے پہ تیز چلتا ہے تو پریشر اور بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر زمین سے اوپر اٹھ جاتا ہے جہاز. تو آج بھی ہم اس ہوا کے محتاج ہیں، ہوائی جہازوں کے معاملے میں بھی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا نہ ایجاد کی ہوتی، نہ اس دنیا میں بھیجی ہوتی، تو پھر ہم یہ جہاز کیسے اڑاتے؟ تو اسی چیز کو یاد دہانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے پانی کے جہاز اس وقت تھے وہ بھی ہوا کے زور سے چلتے تھے، اور آج ہی ہوائی جہاز جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہوا پیدا کی ہے اس زمین پر. بہت سے سیارے ہیں کائنات میں جہاں ہوا نہیں ہے، جہاں بالکل ہوا نہیں ہے، وہاں ہوائی جہاز اڑ ہی نہیں سکتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان جہازوں کو، یعنی پانی کے جہازوں کے بارے میں کہا جائے ہم جب چاہے ڈبو دیں اور ان کی کرتوتوں کی ان کو سزا دے ڈالیں. اسی طریقے سے آج بھی ہوائی جہاز کے کریش ہو جاتے ہیں اور لوگ بے حساب مر جاتے ہیں پیسنجر اس کے اندر. عام طور سے تو کوئی بچ ہی نہیں پاتا جب کوئی ہوائی جہاز کا کریش ہوتا ہے تو لیکن جب جسے بچانا چاہتا ہے اللہ پھر بچا بھی لیتا ہے. ایسے کئی حادثے ہوئے ہیں جس میں بال بچ گئے ہیں، خطرے سے نکل گئے ہیں ہوائی جہاز، اور خیر و عافیت کے ساتھ منزل پر لوگ پہنچ گئے ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جب چاہیں ان جہازوں کو روک سکتے ہیں، ان کو تباہ کر سکتے ہیں، ان میں سفر کرنے والوں کا اختتام کر سکتے ہیں، اور جب چاہیں ہم ان کو بچا کے نکال بھی سکتے ہیں. تو خاص طور سے اس عنایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جب بھی سفر کریں، چاہے ہوائی جہاز کا ہو چاہے پانی کے جہازوں کا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد کریں، یہ سمجھیں کہ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، اور وہی ہم کو خیر و عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچانے والا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.